کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور اپنے محبوب کی دعوت کا اظہار فرمایا کہ ہمارے محبوب نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ ہماری دعوت اللہ کی توحید ہے اور یہی میرا راستہ ہے، میں اسی راستے پہ ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری جانکاری کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پورے دیکھنے کے ساتھ۔ فرمایا انا ومن اتبعنی، میں بھی اللہ کی پیروی کرتا ہوں، میرے ماننے والے بھی اس کے محبتی ہیں، اور اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے جس چیز کا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج کی آیت مطالعہ اللہ سے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے رجال، رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجال اس کی جمع ہے۔ فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے ان میں نہ کوئی فرشتہ نبی تھا اور نہ ہی کوئی عورت نبی تھی اور نہ ہی کوئی جن نبی ہوا، صرف مردوں کے سوا باقی کوئی مخلوق جو ہے وہ رسالت کا تاج، نبوت کا تاج نہیں پہن سکی۔ تو اس لیے جو عورتیں نبوت کا دعویٰ کرتی نہیں وہ تو سرے سے جھوٹی ہیں، سرے سے جھوٹی ہیں، اور جن کوئی اگر آگے کہ میں نبی ہوں تو وہ بھی جھوٹا ہوگا، اور اللہ نے کسی فرشتے کو بھی نبی نہیں بنا کر بھیجا۔ مردوں کو اس لیے بنایا کیونکہ اللہ تعالی نے اس زمین پر مردوں کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے، کیونکہ پہلی اس دنیا میں مخلوق تھی وہ انسان تھا، اور انسان جو تھا وہ مرد تھا، عورت نہیں تھی، تو اس لیے اللہ کا پہلا نائب بھی جو نائب مجازی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نبی اور بندہ تھا۔ تو اس سے یہ ان کا رد ہو گیا جو اللہ کے سوا، اللہ کے بندوں کے سوا، مردوں کے سوا کسی اور کی نبوت کا اظہار کرے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وہی فرمائی، من اہل القریٰ، وہ سارے شہروں کے رہنے والے تھے۔ یہاں جو قریٰ کا معنی ہے، یہاں بستیاں، دیہات کا نام نہیں لیا اللہ نے، عرب کا نام نہیں لیا، عربیوں کا نام نہیں لیا، بستیوں کا نام لیا، قریٰ کا نام لیا۔ قریٰ کہتے ہیں ایک ایسی بستی کو جو کہ جو ہے گنجان آباد ہو، یعنی وہ شہروں سے، جتنے بھی نبی آئے ان میں وہ سارے کے سارے نبی شہروں میں آئے، اس لیے آئے کہ شہروں میں علم کا بہرا بہرا ہوتا ہے، علم کی کول چال ہوتی ہے، لوگ تھوڑے مہذب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ علم کی کاٹ علم سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شہروں میں بھیجا۔ فرمایا افلم یسیرو، تو کیا یہ لوگ نہیں گئے زمین میں، یسیرو فی الارض، انہوں نے سفر نہیں کیا، من فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، فرمایا ان لوگوں نے سفر نہیں کیا، کیا انہوں نے قوم سمود کے انجام کو نہیں دیکھا، کیا ان کے آج تک نشان باقی نہیں، قوم ہود کی بربادیوں کے نشان باقی نہیں، قوم لوط کی وہ وادیاں آج تک وہ وادی نہیں جن میں بھربھری ریت بن گئی ہے، کیا انہوں نے مدین کے شہر کی تباہی و بربادی نہیں دیکھی، کیا انہوں نے قوم صالح کی تباہی کو نہیں دیکھا؟ یقیناً ان کے نشانات اور ان قوموں کے جو بستیاں ہیں آج تک موجود ہیں، مکان تو موجود ہوں گے پر مکین تباہ و برباد ہوں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین کا واقعہ ہم نے سنایا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر، ان کو بندر بنا دیا اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گئے۔ تو فرمایا کیا ان واقعات کے بعد بھی بندہ یہ سوچے گا کہ میرے سامنے اللہ آئے؟ کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی ظلل من السماء، آسمانوں میں ہمارے سامنے بادلوں میں آ جائے، من الغمام فی ظلل من الغمام، کیا اللہ تعالیٰ بادلوں میں جو کہ فرشتے بھی آ جائیں، کیا عذاب کو یہ دیکھیں گے پھر آپ پر ایمان لائیں گے؟ فرمایا فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر، فرمایا انجام تو پھر نیکوکاروں کا اچھا ہے، انجام تو نیکوکاروں کا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، آخرت کا گھر صرف اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، تو کیا وہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم عقل والے نہیں ہو؟ یہ آیت مطالعہ جو اب تلاوت کی جا رہی ہے ذرا اس کو توجہ کیجیے گا، آج کی آیت کا سارا مضمون اسی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا حتی اذ استیأس الرسل،
حتیٰ کہ جب رسول نا امید ہو گئے، ذرا معنی بھی دیکھ لیں گے، حتیٰ کہ استئیسو کہتے ہیں جب نا امیدی ہو جائے، فرمایا حتیٰ استئیس الرسل، حتیٰ کہ رسول نا امید ہو گئے، وظنوا قد کذبوا، یہ جو کذب لفظ ہے نا اس کی دو جو ہے نا قراتیں ہیں، دو طرح سے یہ پڑھا جا سکتا ہے، ایک پڑھتے تو کذبوا اور ایک ہے کذبوا، اس کے معنی یہ بنتا ہے، اگر اس کا ایک معنی وہ جو کچھ لوگوں نے کیا اور وہ انتہائی غلط ہے، اور کچھ معنی وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے کیے وہ بڑے سونے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتی اذا استیأس الرسل، اللہ نے فرمایا جب نبی جو ہے، رسول جو ہے اس بات سے نا امید ہو گئے، اور اللہ کے بعد سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی الجھن والی بات ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ کے نبی نا امید ہو گئے، وقد وظنوا انہم قد کذبوا، ایک ہے کذبوا ایک ہے کذبوا، یعنی شد کے بغیر اور شد کے ساتھ، اگر بنایا جائے کذبوا تو اس میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، تو یہ بات اللہ کے انبیاء کی ذات کے خلاف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی، آپ تابعی ہیں، آپ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں کرتا ہوں کاش میں اس آیت کو نہ پڑھتا، یہ آیت کس طرح کی بات کرتی ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو تھے، جو پہلا لفظ ہے نا حتی اذا استیأس الرسل، کہ اللہ کے نبی جو ہے نا امید ہو، کس بات سے؟ اللہ کے نبی اس بات سے نا امید ہو گئے کہ لوگ ان پر ایمان نہیں لا رہے، لوگوں کے ایمان سے نا امید ہو گئے کہ کئی سال گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، بدلے میں کوئی بھی شخص راہ ہدایت پہ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی ان سے نا امید ہو گئے، اور فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں کذبوا سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کی یہ شان، اور آپ کو پتہ ہے مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، اور اللہ کا نبی ہی اگر مایوس ہو جائے تو پھر عقائد کہاں جائے؟ اللہ کا نبی تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اس سے مراد نبی نہیں بلکہ ان کی امتیں ہیں۔ ان میں کون سے امتی؟ وہ جو ایمان لا چکے تھے نبیوں پر، جب اللہ کے نبیوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کافروں پر جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب آنے میں تاخیر ہوگی، کیونکہ رب جب چاہتا ہے تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب عذاب آنے میں دیر ہوئی تو پھر وہ جو نبیوں کے ماننے والے لوگ تھے وہ شک میں پڑ گئے، انہوں نے کہا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی کا وعدہ سچا نہ ہو اور ابھی تک عذاب نہیں آیا، تو یہی معنی بن سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور معنی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم، یا پھر اللہ کے رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہماری امت جو ہے جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ہم سے بدراہ ہو جائیں گے، یا اس معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی کافروں کے ایمان لانے سے نہ امید ہو گئے، یا ایمان والوں کے ایمان جو ہے چھوڑ جانے سے جو ہے نا ان کو شک خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ بھی اب کیونکہ عذاب نہیں آ رہا تو کہیں یہ بھی نہ دوڑ جائیں، تو اللہ کے نبی اس وقت اللہ کے اپنی قوم سے نہ امید ہوئے، اور لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ امید ہوئے، لوگ اللہ تعالیٰ سے نہ امید ہوئے، اور اللہ کے نبی جو ہے اب کافروں کے ایمان لانے سے نہ امید ہوئے۔ فرمایا جاءہم نصرنا، اب لوگ جو تھے نہ امید سے ہماری رحمت سے اور ہمارے عذاب آنے کے، مسلمان نہ امید ہو گئے کہ کافروں پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، فرمایا جاءہم نصرنا، بس ہماری مدد آ گئی۔ فرمایا فنجی من نشاء، تو ہم نے نجات دی جسے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور فرمایا مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب دور نہیں کیا جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا اس قصے میں جو ہم نے آپ کو سنایا، یہ جو قصہ یوسف ہم نے آپ کو سنایا، عبرۃ لأولی الالباب، فرمایا اہل عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور رب تعالیٰ جب بندے کو عطا فرمانا چاہے تو اسباب کیسے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما کان حدیثا یفترا،
کلام اللہ شریف نے جو بات کی وہ سچی بات کی. فرمایا یہ قرآن اتنے سچے قصے سنانے کے باوجود بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن فرمایا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، نہ ہی میرا نبی کسی کے پاس گیا ہے اس کے باوجود یہ قصے سنائے ہیں، یہ باتیں بتلائی ہیں، یہ پورا واقعہ سنا دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کلام اللہ شریف من گھڑت نہیں ہو سکتا. اگر یہ من گھڑت کلام ہے تو کوئی اس کے مقابلے میں ہے، اس کو باطل کرے، اس کا رد کر دے. اللہ اکبر. فرمایا یفترا ولکن تصدیق الذی، لیکن جو باتیں تورات و انجیل و زبور اور صحائف انبیاء میں تھے، فرمایا یہ تمام ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان باتوں کی تصدیق. وتفصیل الکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اگرچہ بظاہر الفاظاً اس کے معنی میں وہ سائنس کے اور جو ٹیکنالوجی کی باتیں وہ ظاہراً نہیں ہے، لیکن اس کے رموز اور اس کے جو روحانی طریقے ہیں ان سے ہر چیز کا حل ملتا ہے. وتفصیلا لکل شیء، جس کو ڈاکٹر بھی بعد دفعہ علاج کر دے تو قرآن اس کا علاج کر دے. سبحان اللہ. ایسے ہے نا سے جس کام کو ہر کوئی ناکام سمجھے اس کام کو قرآن اگر وہ حق ہو تو کامیاب کر دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہونی چاہیے کہ یہ بندے کا تعلق مالک سے ملا دیتا ہے. یہ قرآن بندے کا تعلق مالک سے ملا دیتا ہے اور کائنات کے خالق کا بندے کو دیدار عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تفصیلا لکل شیء، ہر ایک چیز کا یہ واضح بیان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اگر میری رسی بھی اونٹ کی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں. حدیث میں پتہ چلا ہر اول و آخر ہر چیز کا اس میں جو ہے نا علم موجود ہے، پر دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دماغ چاہیے، اور جو ہے نا نور والا دل چاہیے. فرمایا لکل شیء وہدا، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ورحمہ، اور رحمت ایسی ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے، یہ دلوں کا مریض کا بھی حل دیتا ہے اور یہ ہر بیماری کا بھی حل دیتا ہے. فرمایا ورحمہ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھے، جو ایمان رکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات ایک